السلام علیکم دوستو تورات کے ماننے والوں کو یہودی، انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی اور قرآن کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن زبور کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ نے 4 آسمانی کتابیں مختلف اوقات میں اپنے پیغمبروں پر نازل کیں۔ ترتیب کے لحاظ سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کہیں بھی زبور کا ذکر، اس کی تاریخ کہیں بھی جاننے کو نہیں ملے گی۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس اسلامی کتاب کو دنیا میں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا تورات، انجیل اور قرآن پاک کو کیا جاتا ہے۔ کیا یہ اس وقت بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے؟ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کو جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی، جس کو سمجھنے سے پہلے اس کی ضرورت اور نزول کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرعون مصر کی 400 سال پرانی غلامی میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروانے کے لیے اللہ نے ان کے اندر اپنا پیغمبر اور اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا، جن کے اوپر تورات یعنی پہلی آسمانی کتاب کو نازل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے صحرائے سینا پار کراتے ہوئے فلسطین لے گئے، جن کی تفصیلات قرآن میں موجود ہے۔ صحرائے سینا کے راستے کے اندر کوہ طور پر تورات کو نازل کیا گیا۔ صحرائے سینا کے اندر 10 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کی آبادی کو من و سلوہ کھانے کو ملا، اور بادلوں نے صحرا کی دھوپ سے ان کو بچانے کے لیے ان پر سایہ کیے رکھا، اور پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 قبل مسیح یعنی آج سے 3500 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے کا۔ اس وقت فلسطین کے اندر مشرکین کی حکومت تھی۔ حضرت عزیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ تھے، انہوں نے کافی عرصہ تک بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں پارہ نمبر 2 میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 سے 252 کے اندر ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1004 مسیح سے 1020 مسیح تک حکمرانی کی، اور اسی دوران ان کی فلسطینی فوج سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ بنی اسرائیل اس وقت مالی اور عسکری طور پر بہت کمزور تھی۔ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہو کر فلسطینی فوج نے یہ اعلان کیا کہ اگر جالوت کو تم میں سے کوئی ہرا دے گا یا قتل کر دے گا تو یہ پورے کا پورا فلسطین بنا لڑائی کے تمہارا ہوگا۔ پھر طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی یہ کام کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا، اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ اسی دوران داؤد علیہ السلام جو اس وقت بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ سامنے آتے ہیں اور ایک ہی وار سے جالوت کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وعدے کے مطابق فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی فلسطینی فوج سے تابوت سکینہ بھی واپس لے لیا گیا، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے۔ پھر انہوں نے بیت المقدس کے اندر اپنا دارالحکومت قائم کیا، جس کا نام ہے ہیبرون۔ اب تک بنی اسرائیل کے اندر اللہ کا قانون تورات ہی تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار یہودی قوم کے لیے ایک عبادت گاہ قائم کرنے کی شروعات کی۔ اس سے پہلے یہودیوں کے اندر باقاعدہ طور پر کسی عبادت گاہ کا تصور نہیں تھا۔ یہاں پر تابوت سکینہ کو بھی لا کر رکھا گیا، اور اس کا نام ہیبرون اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں تعمیر نہیں ہو سکا، بلکہ اس کو آپ کے بیٹے اور اگلے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، جن کے نام کی مناسبت سے اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی، عبادت کا تصور بھی تھا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی، جس کا مطلب ہے ٹکڑا۔ اب یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا، جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ زبور کی پوری کتاب اس کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں،
اور نہ ہی کوئی تاریخی اخلاقیات پیشن گوئیاں کچھ موجود نہیں۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ اس میں الگ سے شریعت اور اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں اس آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتیں۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر ہی انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد تو یہ آواز باقی نہ رہی، لیکن یہ قوم اس کلام کو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہیکل سلیمانی میں پہلے بھی پڑھا کرتی تھی اور آج بھی پڑھا کرتی ہے، مگر یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں وہ چیزیں موجود ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کے پہلے صحیفے، خود تورات اور زبور کو عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں، حواریوں کے خطوط اور مقاشہ جس کے اندر شامل ہیں، ان کو عہد نامہ جدید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ چاہے موت کی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی، اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ دوستو، پوری زبور اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اس لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص دنیا میں موجود نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کسی ایک فرقے کا قانون ہو، کیونکہ اللہ کی حمد و ثنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب کرتا ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم جادو ٹونے، سود خوری کے لیے زبور اور تورات کے آیتوں کو اپنے مفاد اور پیسوں کے بدلے بدلنے لگے، تو اللہ نے ان میں سے ہی ایک آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر انجیل کو نازل کیا، جس کا موضوع تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا۔ اس لیے انجیل کے اندر کچھ مزید احکامات نازل کر کے اللہ نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو اسرائیل میں آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلائے۔